بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 8، 5واں عنوان ہے وحی کی شرعی حیثیت، کہ اللہ تبارک و تعالی جو وحی نازل فرماتے ہیں، جو اپنی طرف سے حکم بھیجتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے، چاہے وہ کتابی وحی ہو چاہے غیر کتابی وحی ہو، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر اس وحی میں جو حکم ہوگا اس کے مطابق عقیدہ اپنانا بھی فرض ہے کہ جو اس وحی میں بات ہے یہ ایسے ہی ہے، اس کو سچا ماننا، دل سے سچا ماننا یہ بھی، اور پھر اس میں اگر کوئی شرعی حکم ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی لازم ہے، فرض ہے۔ اور وحی جو ہوتی ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہوتی ہے، سب مکلف مخلوقات کے لیے ہوتی ہے، انسان اور جن اس کے پابند ہوتے ہیں، خود نبی بھی اس وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کام کر لیں یا اپنا اجتہاد اس میں کر لیں، اس میں پھر نبی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور سے کہا، کہلوایا اللہ نے کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکومت اللہ کی اور کسی کی نہیں چل سکتی۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں حضور سے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں اس کو حرام کر سکتے ہیں۔ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی وحی میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اور وحی کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وحی نبوت کا خاصہ ہے، یعنی وحی شرعی احکامات کی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی امام پر، کسی اور ذات پر نازل نہیں ہوتی۔ تو جب یہ وحی شرعی احکامات کی وحی نبوت کی صفت ہے، نبوت کا خاصہ ہے، تو پھر اگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے تو گویا ہم اس کو گویا نبی بنا رہے ہیں۔ جیسے بعض صفاتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی اولاد دیتا ہے تو گویا ہم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کی اس صفت میں ہم نے شرک کر دیا۔ تو اسی طرح کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، گویا اس کو نبی قرار دینا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی قرار دینا تو یہ ختم نبوت کے مترادف ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک فی النبوت، کہ جن لوگوں کو اللہ نے نبی بنایا تھا ان کے ساتھ کسی اور کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نبی ہے، تو ہم نے اس نبوت میں شرک کر لیا۔ اللہ نے مثلا 1,24,000 انبیاء بنائے، ان کی گنتی میں ہم نے اپنی طرف سے ایک اضافہ کر دیا، تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے اور ایسے شخص مسلمان نہیں رہتا۔